برائے خوشنودی جناب سید سلام علیہ بلند ترین صلوات۔ رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المصدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
قد قال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صلوات على محمد وآل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم اب تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں پروردگارہ جو حاجات رکھتے ہیں سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، اور جو مومنین فرش عزا میں شامل نہیں ہو سکے انہوں نے التماس دعا کہا، پروردگارہ تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رحم اللہ اس محرم میں ہمیں مقصد امام حسین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحم اللہ اس عزاداری کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین، جتنے دوستان اس فرش عزا کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلسل محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ رحم اللہ اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ والدین سے گزارش ہے کہ اگر بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو انشاءاللہ ان کی اس سے تربیت بھی ہوگی اور کچھ سیکھیں گے بھی، کیونکہ کافی شور ہو رہا ہے جس سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ حضرات مومنین، اگر آواز سن رہے ہیں آپ لوگ، والدین خاص کر، برائے مہربانی جہاں جہاں آپ کے بچے موجود ہیں ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیے تاکہ وہ مجلس سن سکے، اور مجلس میں آپ بھی جس طرح شامل ہیں اسی طریقے سے آپ کے بچوں کو بھی عادت پڑے کہ وہ مجلس میں شامل رہیں۔ پلیز برائے مہربانی دستبستہ گزارش ہے، اگر بات بری لگے تو معذرت، مجبوری ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مومن کی گاڑی، علی شیر بھائی سے کانٹیکٹ کر لیں، ان کی گاڑی کو کسی نے گاڑی نے مار دیا ہے، ہٹ کر دیا ہے، وہ گاڑی باہر روکی گئی ہے، نمبر اس وقت ہمیں یاد نہیں ہے، اس لیے آپ باہر جا کے علی شیر بھائی سے کانٹیکٹ کر لیں جو بھی مومن ہے۔ اور پلیز یہ کٹن بھی اب موو نہ کر لیں، مینجمنٹ کو جو کرنا ہوگا ان کو کرنے دیجیے برائے مہربانی۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ایک اور تھوڑی سی زحمت کریے، ان فاصلے کو سمیٹتے ہوئے ذرا آگے آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد کے ذات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام کی ہماری یہ چوتھی مجلس توفیق خداوندی سے، جس میں ہم نے سورہ توبہ کی ایک آیا کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے، یعنی ملک اس خداوند عالم کو زیب دیتا ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے؟ یحیی و یمیت، کہ جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تمام اپنی مخلوق سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ ولایت بس اللہ کی ہے اور زمین و آسمان کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، لیکن ایک ولایت ہے ولایت بالذات، ایک ولایت ہے ولایت بالعرض۔ ذاتی طور پر ولایت بس اللہ کی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر جیسے شوگر کی مثال یا نمک کی مثال، آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ نمک نمکین کیوں ہے، آپ کہیں گے کہ نمک کی ذات میں یہ نمکینی ہے، یعنی نمک کو کسی اور نے نمکین نہیں کیا بلکہ نمک ذاتی طور پر نمکین ہے۔
لیکن وہی نمک اگر آپ پانی میں ڈالیں, اس کو حل کریں, تو پانی نمکین ہوا نمک کی وجہ سے. اللہ ولی ہے, ولایت بس اللہ کی ہے, یعنی اللہ ذاتی طور پہ ولی ہے. یہ ولایت اسے کسی نے دی نہیں ہے, لیکن جو اس نے اپنے نبی کو تمہارا ولی بنایا, یہ اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے. یعنی نبی اللہ کے مقابلے میں ولی نہیں ہے, بلکہ یہ اس ولی نے اسے تمہارا مولا بنایا. اور فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی, کہ اگر کوئی کچھ نہ رکھتا ہو وہ خود کسی کو وہ چیز نہیں دے سکتا. کہ مثال کے طور پر آپ دیوار سے کہیں کہ مجھے روشنی دو, آپ دیوار سے کہیں کہ مجھے بول کے دکھاؤ, اب دیوار آپ کو نور نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ دیوار کے پاس نور ہے ہی نہیں. اللہ ہے ولی مطلق, ولایت بس اللہ کی ہے. اس نے کہا ولی مطلق میں ہوں, میرے سوا ولی مطلق کوئی اور نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو ولایت دیتا نہیں ہوں. اسی لیے اس نے کہا, پھر قرآن میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے صاحبان ایمان, خبردار, مؤمنین کے ہوتے ہوئے کافروں کو اپنا ولی نہ بنانا. بھائی جو سماعت بیدار ہیں کہ اے مؤمنین, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, خبردار مؤمنین کے ہوتے ہوئے کافروں کو اپنا ولی نہ بنانا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم مؤمنین کو چھوڑ کے کافرین کو اپنا ولی بنا کے اللہ کو تمہیں عذاب دینے کے لیے واضح دلیل دے دو؟ کیا تم اس کام سے اتریدون, کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ خدا کو تمہارے خلاف ایک واضح دلیل مل جائے کہ تمہیں عذاب دے سکے؟ یعنی تم مؤمنین کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو اپنا ولی بناؤ گے تو پروردگار عالم تمہارا دشمن بن جائے گا. اللہ نے کسی اور عمل کے لیے ایسے واضح اعلان نہیں کیا کہ بھائی اگر تم نماز چھوڑو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا, اگر تم روزہ چھوڑو گے اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا, اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا. یہ کیسا امر ہے؟ کہا اگر مومنین کو چھوڑ کے کافر کو اپنا ولی بناؤ گے, یعنی مومنین کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ولی بناؤ گے تو اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اختیار نہیں ہے ولی بنانے کا, ولی وہی بنائے گا جس کے پاس ولایت ہے. بھائی تم نے بنانا نہیں ہے, اس کے بنائے ہوئے کو ماننا ہے. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی. وہ جو فرما رہے ہیں کہ خبردار مؤمنین کے ہوتے ہوئے کافرین کو اپنا ولی نہ بنانا. اب یہاں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو کہتے تھے ہم نہ کہتے تھے, اللہ واضح کہہ رہا ہے قرآن میں, ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے. اب وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار, تمہارے لیے اگر کسی کو ولی بنانا ہے تو میں بناؤں گا, کیونکہ ولایت وہ دے گا ولایت جس کے پاس ہو. اور والی مطلق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور پھر آگے بڑھ کے کیا کہا؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے. کہنے لگے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یہ یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ بس اللہ مدد, بس اللہ مدد. بھائی جیسے نصرت, مدد
یہ بھی حقیقی طور پر نصرت بس اللہ کی ہے. نصرت اور مدد حقیقی طور پہ کون کرے گا؟ بس اللہ کرے گا. لیکن اگرچہ وہ ناصر و نصیر اللہ اگر کسی کو تمہارا نصیر بنا دے. اسی لیے قرآن نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کا واقعہ نقل کیا کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اسے توحید کا پیغام دو، وہ بہت سرکشی کر رہا ہے، وہ بہت سرکشی کر رہا ہے، جاؤ اور جا کر اسے توحید کا پیغام دو. حضرت موسیٰ کو کہا پروردگارا جاؤں گا تو صحیح مگر ایسے نہیں. کہا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ کہا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پروردگارا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے میری زبان کی گرہ کھول، میرے سینے کو کشادہ کر تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور پھر بھی ایسے نہیں جاؤں گا. پروردگارا واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میری اہل میں سے کسی کو وزیر بھی بنا، میری اہل میں سے کسی کو وزیر بھی بنا. پھر خود ہی کہا کہ کس کو بنانا ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. یعنی حضرت موسیٰ نے بھی بتا دیا کہ اگر وزیر چاہیے تو یاروں میں سے نہیں بنتا، کہ اگر وزیر چاہیے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے حواریوں میں سے نہیں، میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے. وہ کرے گا کیا؟ پروردگارا اشدد بِهِ اَزْرِي، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے کام میں اس کو شریک کر دے. پروردگارا میرے کام میں اس کو شریک کر دے. کہا موسیٰ کرو گے کیا اگر اسے وزیر بنا دیا؟ کہا کئی نسبحک کثیرا، پروردگارا اگر تو نے اسے میرا وزیر بنا دیا، اس سے میری کمر مضبوط کر دی، اسے میرے امر میں شریک کر دیا، تو ہم دونوں مل کر تیری زیادہ تسبیح کریں گے. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور تیرا کثرت سے ذکر کریں گے. پروردگار نے کہا اے موسیٰ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا، جو تو نے سوال کیا ہم نے تجھے دے دیا. اب حضرت موسیٰ نے وزیر مانگا، لیکن کیا کہا کہ پروردگارا میری اہل میں سے میرا وزیر قرار دے. لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو کہا کہ اے حبیب اگر تجھے بھی مددگار چاہیے، اے میرا حبیب موسیٰ کی طرح یہ نہ کہنا کہ پروردگارا میری اہل میں سے قرار دے. پروردگارا پھر کیسے مانگوں؟ کہا تو ہے مصطفیٰ، تو ہے خاتم الانبیاء، تو ہے سید المرسلین. موسیٰ ہے چھوٹا نبی، اس نے ایسے دعا مانگی، تو پروردگار نے سکھایا تو دعا مانگ ایسے. پروردگارا کیسے مانگوں؟ کہ کل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، پروردگارا مجھے صدق و صفا کے ساتھ مکہ میں داخل کرنا اور صدق و صفا کے ساتھ مکہ سے خارج کرنا. پروردگارا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگارا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری اہل میں سے کوئی سلطان اور نصیر بنا، پروردگارا اپنے ہاں سے، پروردگارا اپنے ہاں سے میرا کوئی سلطان اور نصیر بھیج دے. کہا تو نے مجھے کہا کہ اپنے ہاں سے، اگر میرے ہاں سے آئے گا تو میرے گھر سے ہی آئے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا اے حبیب چونکہ تو سید المرسلین ہے اس لیے تو کہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. وہ جو اللہ نے کہا تھا وما لکم من دون اللہ
من ولی ولا نصیر, کہ اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. میں نے کہا تھا ولایت بس اللہ کی ہے, اور ولایت وہ دے گا جو خود ولی ہو. بھائی نصرت اور مدد بھی وہی کروائے گا جو خود ناصر و نصیر ہو. اچھا, اللہ نے یہاں ناصر نہیں کہا. ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر یہ ہے اسم فاعل. توجہ چاہتا ہوں, آخری بندے تک لطف لینا ہے. اگر ناصر ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم فاعل. اسم فاعل میں جو صفت ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے. جیسے ناصر مدد کرنے والا, لیکن ایسی مدد کرنے والا کہ کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے, کبھی مدد کرے کبھی. جیسے ذاکر اسم فاعل, ذاکر تب تک ذاکر ہے. جیسے یہ پہلے آواز تھی اس کو ویسے ہی کرتے ہیں. تھوڑی سی آواز کھول دیں پلیز اس کی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. ذاکر جب تک ذکر کرے گا تو ذاکر ہے, جب ذکر نہیں کرے گا تو ذاکر نہیں کہلائے گا. جیسے ضارب مارنے والا, جب تک مار رہا ہے ضارب ہے, جب نہیں مارے گا ضارب نہیں کہلائے گا. یہ ہے ناصر, کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے, یہ ہے اسم فاعل. نصیر ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں پرماننٹ صفت پائی جاتی ہو. نصیر ایسا مددگار جو ہر وقت مدد کرتا ہو. نصیر ایسا مددگار, جیسے شریف, یہ ہے صفت مشبہ. شریف جو ہر وقت شریف ہے, ایسا نہیں ہے کبھی شرافت اس سے جدا ہو جائے. اللہ نے کہا کہ میں ہوں نصیر جو ہر وقت مدد کرنے والا ہے. اے میرے نبی, تجھے ناصر نہیں دوں گا کہ جو کبھی مدد کرے جو کبھی نہ کرے. میں جیسے نصیر ہوں تجھے بھی ایسا مدد کرنے والا دوں گا کہ ہر وقت میدان میں سایہ بن کے محمد کے ساتھ ساتھ رہے. حیدری اللہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب تو کہ مجھے من لدن کا سلطان النصیرہ. یہ موسیٰ جیسے نبی ہیں کہ جو اپنے ہی گھر سے چاہتے ہیں, کیونکہ نبی جانتے تھے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ پروردگارہ میری اہل سے ہی دے, تو جو اس وقت کے بزم پیمبر میں پیمبر کو مشکوک کرنے والے تھے وہ اعتراض کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی, اپنے گھر سے ہی کہہ دیا. اگر نبی اپنے گھر سے کہہ دیتے تو کیا اللہ دعا قبول نہ کرتا؟ جو موسیٰ کی دعا قبول کر رہا ہے وہ اپنے نبی کی دعا ٹھکرا دیتا کیا؟ اس نے کہا اے میرے اللہ من لدن کا, تو اپنے پاس سے دے تاکہ منکروں اور منافقوں کے منہ بند ہو جائیں کہ محمد نے نہیں مانگا, اس نے دیا ہے. من لدن کا کہ اپنے پاس سے. اس نے کہا اپنے پاس سے دوں گا تو پھر میرے گھر سے ہی آئے گا. اسی لیے نبی بھی اپنے گھر لینے کے لیے کس کو گئے؟ اللہ کے گھر سے علی کو لینے کے لیے گئے. جب لے کر نکلے, ایک مرتبہ جب آدھے نور نے اپنے آدھے نور کو محسوس کیا, جب یہ بچھڑا ہوا نور ایک مرتبہ کامل ہوا, علی نے لمس پیمبر کو محسوس کیا, فوراً آنکھیں کھولی. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, رسول نے اپنی زبان دی, کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ قرآن سناؤں, زبور سناؤں, تورات سناؤں, انجیل سناؤں؟ اچھا, رسول اللہ نے بھی 1400 سال تک آنے والے منافقوں کا منہ کیسے بند کیا؟ رسول نے یہ نہیں کہا تورات سناؤ, رسول نے یہ نہیں کہا زبور سناؤ, رسول نے یہ نہیں کہا انجیل سناؤ. بھائی کہہ سکتے تھے نا, اگر یہ کہہ دیتے تو علی سنا تو دیتے, لیکن منافق پھر بھی کہہ دیتے. اس میں کیا کمال ہے؟ انجیل تو پہلے آ چکی تھی,
اس میں کیا کمال ہے؟ تورات تو پہلے نازل ہو چکی. اس میں کیا کمال ہے؟ زبور تو پہلے نازل ہو چکی. پیغمبر نے بھی کہا علی قرآن سناؤ. علی نے بھی وہ سنایا جو 10 سال کے بعد نازل ہوگا. علی نے وہ سنایا جو 10 سال کے بعد نازل ہوگا. اب نبی اپنے نور کو لینے کے لیے تو گئے اللہ کے گھر سے، لیکن مسلمانوں یہ بھی تو دیکھو کہ لینے گیا کون ہے؟ یہ وہ نبی لینے کے لیے گیا ہے جو قرآن کی آیتیں بھی لینے نہیں جاتا. بھائی موسیٰ کو اگر تورات چاہیے تو موسیٰ وادی طور پہ جاتے ہیں. محمد کو اگر قرآن چاہیے تو محمد لینے نہیں جاتے. قرآن کی آیتیں محمد کے پیچھے پیچھے آتی ہیں. کہ میرا نبی اگر گھر میں ہو تو آیت وہاں آتی ہے، اگر مسجد میں ہو آیت وہاں آتی ہے، منبر پہ ہو آیت وہاں آتی ہے، مسجد میں ہو آیت وہاں آتی ہے، حضر میں ہو آیت وہاں آتی ہے، سفر میں ہو آیت وہاں آتی ہے. نبی اگر میدان میں ہو آیت وہاں آتی ہے. نبی اگر عرش پہ جائے آیتیں وہاں آتی ہے. نبی فرش پہ ہو آیت وہاں آتی ہے. نبی مکہ میں ہو آیت وہاں آتی ہے. نبی مدینہ میں ہو آیت وہاں آتی ہے. نبی صلح کرے آیت وہاں آتی ہے. نبی جنگ کرے آیت وہاں آتی ہے. نبی اگر چادر کے نیچے 5 کو لے کے چھپ جائے آیت تطہیر ڈھونڈتی ہوئی ماں علی. اللہم مولا سلامت رکھے آپ. کہ لینے والا کون ہے؟ کون جا رہا ہے لینے کے لیے؟ یہ وہ نبی ہے کہ جو قرآن لینے نہیں جاتا. یہ موسیٰ نبی ہیں کہ جب تورات چاہیے تو لینے جاتے ہیں، لیکن میرا نبی جہاں ہو قرآن پیچھے پیچھے آتا ہے. میرا نبی اگر چادر اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل. میرا نبی اگر مدینہ میں ہو تو اللہ مدینے کی گلیوں کی قسمیں کھائے. اگر مکہ میں ہو تو مکہ کی قسمیں کھائے. میرا نبی جہاں ہو قرآن کی آیتیں پیچھے پیچھے جاتی ہیں. میرا نبی جہاں ہو قرآن کی آیتیں پیچھے پیچھے جاتی ہیں. اور مسلمانوں 1400 سال سے یہی تو بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا محمد جو قرآن کی آیتیں بھی لینے نہیں جاتا، وہ اپنی پوری زندگی میں 2 چیزیں لینے گیا، یا معراج سے نور فاطمہ یا کعبے سے علی ہے. حیدریہ اللہم صلی علی. کہ وہ نبی جو کچھ نہیں لینے جاتا، وہ یا علی کو لینے گیا یا معراج سے نور فاطمہ لینے گیا. یعنی اتنا بڑا نبی کہ قرآن جس کے پیچھے پیچھے چلے. وہ نبی اللہ نے کہا من لدن کا، جب میں اپنے پاس سے دوں گا تو اپنے گھر سے دوں گا. اچھا اللہ نے بھی کیا اہتمام کیا، جتنے احکامات الہی بیان کیے سب میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو. جب جہاد کی بات آئی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. خمس کی بات آئی، ایمان والو خمس دو. یعنی جو جو اللہ نے فروعات دین میں نازل کیا سب کو کہا اے ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو روزہ رکھو، ایمان والو زکوٰۃ دو، ایمان والو خمس دو، ایمان والو اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لیکن ایک ایسا واجب تھا کہ جس میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اے لوگو، ایمان والو نہیں، اے لوگو اگر حج کرنا ہے تو نماز کی طرح گھر میں حج نہیں کر سکتے.
اے لوگوں اگر حج کرنا ہے تو روزے کی طرح جہاں دل کرے نہیں رکھ سکتے. اے لوگوں ایمان والوں نہیں کہ کہا اے لوگوں جو بھی ہے جب حج کرنا ہے تو گھر میں نہیں کرواؤں گا. جیسے روزہ گھر میں رکھتے ہو ویسے حج گھر میں نہیں کرواؤں گا. پروردگارہ جب نمازیں گھر پڑھوا رہا ہے, جب روزے گھر میں رکھوا رہا ہے, جب جہاد میدان میں کروا رہا ہے تو حج بھی اپنے اپنے شہر میں کروا دیتا. کہا نہیں, یہ وہ واجب ہے کہ ہر کسی کو حج کے لیے اپنے کعبے میں بلاؤں گا کہ جو بھی کعبے کو سر جھکائے گا اسے ہر وقت علی یاد آ. یار اللہ صلی علی کہ اے لوگوں اگر حج کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر میں آؤ. یہ اللہ کا گھر ہے کیسا؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بات چل رہی ہے ولایت, نصیر اور ملک. اللہ نے نبی کو اپنا نصیر دیا کہاں سے؟ اپنے گھر سے, اپنے ہاں سے. اور جس جگہ پہ اپنا نصیر دیا وہ جگہ کیا ہے؟ کہا وہ جگہ ہے اول بیت, پہلا وہ گھر کہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, مومنوں کے لیے نہیں. اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ عالمین کو ہدایت دینے والا گھر ہے, مسلمین کو نہیں, مومنین کو نہیں. ہم نے کل بتایا جو کل کی مجلس میں شریک تھے کہ عالمین میں کیا کیا آتا ہے. امام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے 12,000 عوالم, اس سے بھی اللہ کے زیادہ عوالم کہ جو انسان کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہے. کہا یہ کعبہ ہدی للعالمین ہے, یہ کعبہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. بھائی کتنے حاجی جاتے ہیں, 20 لاکھ 30 لاکھ. کیا کبھی کسی حاجی نے پلٹ کے آ کے کہا کہ بھائی میں ایک مرتبہ طواف غلط کرنے لگا تو غلاف کعبہ نے مجھے پکڑ کے کہا ہو کہ طواف ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے؟ کبھی اگر کوئی مقام ابراہیم کے پاس مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھ رہا ہو, کبھی دروازہ کعبہ سے آواز آئی ہو کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی وہاں پڑھو, بلکہ وہاں تو وہ بدبخت کھڑے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کو بدعت, ممنوع, حرام, بدعت, ممنوع, حرام. اللہ جانے یہ 3 چیزیں انہیں کہاں سے مل گئیں. کہا بدعت, ممنوع, حرام. بھائی آج تک کوئی حاجی بتائے کہ کسی حاجی کو کعبہ نے پکڑ کے کہا ہو کہ بھائی حج ایسے نہیں کرنا, سعی ایسے نہیں کرنی, طواف ایسے نہیں کرنا. پھر اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کعبہ کو ہادی بنایا, لیکن کعبہ نے تو آج تک کسی کو پکڑ کے کہا نہیں کہ بھائی حج ایسے کرو, طواف ایسے کرو. آپ سے اگر کوئی پوچھے آج کیا کھایا, آپ کہیں گے میں 2 پلیٹ چاول کھا گیا. آج کیا پیا؟ 2 گلاس شربت کے پیے. اچھا آپ نے گلاس پیے, گلاس پیے یا گلاس کے اندر جو شربت تھا؟ آپ نے پلیٹ کھائی یا پلیٹ کے اندر جو چاول تھے؟ مثال کے طور پر جب فقیر آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فلاں گھر سے بڑا ملا, اسے گھر نے دیا. اللہ بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس کعبہ کو, اس بیت کو بنایا ہے عالمین کے لیے ہدایت. بھائی 1400 سال سے کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ مجھے غلاف کعبہ نے ہدایت دی ہو. اللہ بتانا یہی چاہتا ہے کہ کعبہ ہدایت نہیں کرتا, کعبے کے اندر آنے والا ہدایت.
کہ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، کعبہ ہے بیت، یہ بیت ہدایت نہیں کرتا. جاؤ ڈھونڈو بیت والے اہل بیت کون ہیں، بیت والے اہل بیت کون ہیں، یعنی ہدایت کریں گے بیت والے. اچھا یہ کعبہ کب مسجود ملائکہ، کب مسجود بنا؟ اللہ نے حضرت آدم کو جب خلق کیا، خلق کرنے کے بعد روایتیں کہتی ہیں کہ کافی عرصے تک، کئی سالوں تک اللہ نے وہ پتلا آدم میں روح نہیں ڈالی. وہ پتلا آدم وہاں رکا رہا، فرشتے آتے جاتے دیکھتے تھے. اب اللہ نے اپنے فرشتوں کو جمع کیا، کہا کہ جیسے ہی میں اس میں روح ڈال دوں تو فوراً سجدہ کرنا، جیسے ہی میں اس میں روح ڈال دوں تو فوراً اس کو سجدہ کرنا. اب جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا سجدہ حضرت آدم کو تھا، کہا نہیں، جعل اللہ، اللہ نے ان کو قرار دیا تھا قبلہ، سجدہ اللہ کو ہی تھا لیکن آدم کو بنایا تھا قبلہ. کہا پروردگارا اگر آدم کو سجدہ کروانا ہی تھا تو جب مجسمہ بنا دیا تھا، فرشتے آتے جاتے دیکھتے تھے، اس وقت سجدہ کروا دیتا. کہا نہیں، میں نے جب اپنی روح پھونکی پھر آدم کو قبلہ بنایا، یعنی جب تک آدم کے پتلے میں اللہ کی روح نہ آئے. اب روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرا حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل روح امر ربی، کہ روح اللہ کا امر ہے. یعنی جب تک آدم میں اللہ کا امر نہ آئے آدم مسجود ملائکہ نہیں بنتا، اور جب تک کعبہ میں اولی الامر نہ آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ جب تک حضرت آدم میں امر پروردگار نہیں آیا، قبلہ نہیں بنے، اور جب کعبہ میں اولی الامر آ گیا اللہ نے کعبہ سے قبلہ بنا دیا. بس کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں. اور اللہ نے نصیر کہاں سے دیا؟ کعبے سے. یاد ہے بات ہو رہی تھی نصیر کی، کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا کہ پروردگارا میں جاؤں گا تو صحیح فرعون کے دربار میں، مگر ایسے نہیں جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا، پروردگارا میرے ساتھ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے بھائی کو بھیج، اسے میرا وزیر بنا دے. حضرت موسیٰ نے مانگا وزیر، اللہ نے اپنے نبی کو دیا نصیر. جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر اردو سمجھنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے. اللہ نے موسیٰ کو دیا وزیر، اپنے نبی کو دیا نصیر. ہر نصیر وزیر ہو سکتا ہے، ہر وزیر نصیر نہیں ہو سکتا. ہر نصیر وزیر ہو سکتا ہے، ہر وزیر نصیر نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ وزیر بھی ہو نصیر بھی ہو، مگر ہر نصیر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ وزیر بھی بن جائے. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، ابھی تو جا کے کوئی اعلان بھی نہیں کیا، تو پھر ڈر کیوں رہے تھے؟ ابھی تو موسیٰ نے کوئی مارا بھی نہیں ان کا، پھر بھی کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج. یہی تو امیر کائنات نے کہا تھا. کہا جب موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، ابھی موسیٰ نے ان کا کوئی مارا نہیں تھا، لیکن کہا پروردگارا جب تک وزیر نہیں دے گا پروردگارا نہیں جاؤں گا. کہا مجھے جب رسول اللہ نے سورہ برات کے لیے مکہ بھیجا، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں علی نے مارا نہ. آخری بڑے تک حیدر، نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے.
کہا کوئی گھر مکہ میں ایسا نہیں تھا کسی کا باپ علی نے مارا, کسی کا بیٹا علی نے مارا, کسی کا بھائی علی نے مارا, لیکن علی اکیلے گئے, سفارش نہیں کی پروردگارا کسی کو میرا وزیر بنا, کسی کو میرے ساتھ بھیج. اچھا حضرت موسیٰ نے کیا کہا, ہم دونوں مل جائیں گے تو کیا کریں گے, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں گے, کثرت سے تیرا ذکر کریں گے. کتنا ذکر کر لیں گے موسیٰ, جتنی حیات ہے اتنا ہی ذکر کریں گے. کتنا ذکر کر لیں گے حضرت موسیٰ کے وزیر ہارون, جتنی حیات ہے اتنا ذکر کر سکتے ہیں, اتنی تسبیح کر سکتے ہیں. لیکن یہ جس نبی کو اللہ نصیر دے رہا ہے, اس نبی کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے, یہ خود امیر کائنات سے روایت ہے. کہا اس سے پہلے کہ اللہ کسی شے کو خلق کرتا, اللہ نے 4,24,000 سال پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. کہا جب نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو 12 حجابوں میں سے گزارا. کبھی اسے حجاب قدرت میں رکھا, کبھی حجاب عظمت میں رکھا, کبھی حجاب منت میں رکھا, کبھی حجاب رحمت میں رکھا, کبھی حجاب ہدایت میں رکھا, کبھی حجاب کرامت میں رکھا, کبھی حجاب ہدایت میں رکھا, کبھی حجاب نبوت میں. بھائی بیٹھے ہو چلے گئے ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کو 12 حجابوں میں رکھا. اور حجابوں میں کرتے کیا تھے, کہا پہلے حجاب میں نبی رہے 12,000 سال, وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر. وہاں کا ایک دن یہاں کے کتنے 50,000 سال کے برابر. حضرت موسیٰ اور ہارون نے کتنا ذکر کیا ہوگا. کہا اللہ نے نبی کو 12 حجابوں میں رکھا, ہر حجاب میں کسی میں سبحان ربی الاعلی کی تسبیح, کسی میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح, کسی میں سبحان رب عما یصفون کی تسبیح, کسی میں سبحان رب العرش العظیم کی تسبیح, کسی میں سبحان من ہوا قائم کی تسبیح, کسی میں سبحان من ہوا غنی کی تسبیح, کسی میں سبحان ربی الاعلی کی تسبیح. کہا 12,000 سال ایک حجاب میں, دوسرے میں 11,000, پھر 10,000, پھر 9,000, اسی طرح آخری حجاب سے گزارا. پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام لوح پہ لکھا, جس کو 4,000 سال تک اللہ نے لوح پہ رکھا. کہا پھر اسی لوح کو اللہ نے عرش پہ لٹکا دیا. عرش پر لگایا کتنے ہزار سال, وہ نام عرش پہ رہا. بھائی آپ تو میرے ساتھ تھے لیکن کسی نے توجہ نہیں کی کہ یہ بتا کون رہا ہے, یہ روایت بتانے والا کون ہے. اس وقت کسی کو تو بنایا نہیں تھا, یا نبی تھا. جہاں جہاں سے نبی کا نور گزرا وہاں سے علی کا حیدر. حیدر یا علی یا مدد حق. کہ جس حجاب سے نور نبوی گزرتا رہا, اس حجاب سے نور علوی گزرا. یعنی موسیٰ و ہارون نے کتنا ذکر کیا, کہا کچھ سال, لیکن یہ وہ نور ہے کہ جن سے پہلے نہ کوئی تھا. سب چلا جائے گا, نہ ان کے بعد کوئی ہوگا. یعنی ان کے مقابلے میں کوئی کتنا ذکر کر سکتا ہے, کوئی کتنی تسبیح کر سکتا ہے. موسیٰ و ہارون ذکر کریں اپنے لیے,
کہا پروردگارہ میرے لیے وزیر قرار دے, ہم دونوں مل کے تیری تسبیح کریں گے, تیرا ذکر کریں گے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ سبحنا فسبحت الملائکہ, موسیٰ و ہارون نے ذکر کیا اپنے لیے. کہا جب ہم نے ذکر کیا فرشتوں نے ہمیں دیکھ کے اللہ کو تسبیح کرنا سیکھا. فرشتوں نے ہمیں دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھی. جو اپنے لیے ذکر کریں وہ اور ہیں, جو ملائکہ کو تسبیح کرنا سکھائیں وہ اور ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے ذکر کریں. ابھی بھی پوچھتے ہو کہ علی انبیاء سے افضل کیوں ہے؟ کہ ابھی بھی پوچھتے ہو یہ وہ نبی ہے کہ جس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا. یہ سب کے لیے وسیلہ ہیں, ان کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. بھائی وسیلہ ہو بھی کیسے؟ اگر کوئی ان سے پہلے ہوتا تو وسیلہ بنتا. اگر کوئی ان سے پہلے ہوتا بھی تو وسیلہ بنتا. اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا یا علی انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ, کہ اے علی آپ کا مقام میرے ہاں وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں تھا. یعنی کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تو امت کو بے وارث نہیں چھوڑ کے گئے. بھائی 40 دن کے لیے موسیٰ جیسا چھوٹا نبی اگر اللہ کے پاس جائے تو امت کو بے وارث نہیں چھوڑتا, اور اگر نبی ہمیشہ کے لیے جائے تو بے وارث کیسے کہ اگر نبی ہمیشہ کے لیے جائے تو کیا امت کو بے وارث چھوڑ جائے گا؟ اس لیے اس نبی نے جاتے ہوئے کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور میں سے ہیں, میں اور علی ایک نور کا ٹکڑا ہیں. اس لیے علی نے بھی حق ادا کیا, جہاں جہاں نبی وہاں وہاں علی, جہاں جہاں نبی. جملہ دینا چاہتا ہوں, آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. علی نے کیسے ساتھ دیا؟ وہ محمد جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا, اس بے سایہ محمد کے ساتھ سایہ بن کے علی رہا ہے. کہ جس نبی کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا اس کے ساتھ سایہ بن کے ہر جگہ علی ساتھ ساتھ رہا. اتنا بڑا نبی, لیکن اس نبی نے کبھی خود تلوار نہیں چلائی. اس نبی نے کبھی خود تلوار نہیں اٹھائی. بھائی سبب کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ اگر نبی تلوار اٹھا کے کسی کے سامنے جاتے تو ہو سکتا ہے کوئی کافر کہہ دیتا کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت تھوڑی ہیں, آپ ہیں رحمت للعالمین, اور رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت. تو آپ صرف مسلمانوں کے تھوڑی ہیں, آپ تو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. کہا ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نبی نے کسی پہ تلوار نہیں چلائی, لیکن اس حقیر نے سوچا کہ نبی نے کبھی تلوار کیوں نہیں چلائی. بھائی مثال کے طور پر باہر سے کوئی بندہ آئے, یہاں پڑھنے والے ذاکر خطیب مرثیہ خان کو آ کے برا بلا کہنا شروع کر دے, اس سے پہلے کہ ممبر والا جواب دے آپ اٹھ کے کہیں گے تمہاری اتنی جرت ہمارے ہوتے ہوئے, تمہاری اتنی جرت ہمارے ہوتے ہوئے تم نے ہمارے ذاکر کو کچھ کہہ دیا. اور بھائی یہی سبب ہے محمد جب بچپن میں تھا کوئی برا کہتا ابو طالب آگے آ جاتا, جوانی میں تھا کوئی برا کہتا علی. حیدری, سب مل کے بولو حیدر, نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے.
کہ اگر بچپن میں تھے کوئی برا کہتا تو ابو طالب سامنے آ جاتا, اگر کسی میں مجال ہے تو میرے بھتیجے کو کچھ کہے. اور جب نبی اعلان نبوت کیا, اگر کوئی کچھ کہتا تو علی سامنے آ جاتا. بھائی یہاں جملہ ذہن میں آ گیا تو کہہ دوں, یہی میرے مولا عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا او کافرو, تمہارے بڑوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ کا قتل کرے, کہا میرے بابا کے ہوتے ہوئے کوئی رسول تک نہیں پہنچا, عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین. حیدری او کافر. مولا علی مولا علی مولا علی مولا حیدری. مولا آپ سب کو سلامت رکھے کہ جس طرح علی کے ہوتے ہوئے کہا جیسے علی کو باب محمد کہا جاتا ہے, اسی لیے نبی نے خود فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, اور جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس آئے. یعنی محمد تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کے پاس جانا پڑے گا. کہ نبی نے بھی بتا دیا کہ اگر شہر محمد تک پہنچنا چاہتے ہو تو دروازے کے پاس آنا پڑے گا. اب جو فدق کے چور ہیں ان کے ماننے والے بھی چور ہیں, ان کے پاس اپنے فضائل تو ہے نہیں, تو چرا کے بناتے ہیں. کہنے لگے اس میں بڑی بات کیا ہے, اگر علی کو کہا کہ علی دروازہ ہے تو فلاں کو کہا وہ دیواریں ہیں, فلاں کو کہا وہ چھت ہے, فلاں کو کہا وہ پرنالا ہے. اچھا اپنے طور پہ سب کو بنا دیا, فلاں دیواریں, فلاں چھت, فلاں پرنالا, اور بھائی جس کو جو مرضی بناتے رہو. نبی نے کہا تھا اگر علم چاہیے تو دیوار کے پاس نہ جانا, دروازے کے پاس آنا. جملہ سنبھالنا, کیونکہ کوئی شریف اگر گھر میں آنا چاہتا ہے دیوار سے نہیں آتا. حیدر حیدری کہ اگر کوئی شریف گھر والوں کے پاس آنا چاہے تو دیواروں سے نہیں آتا. یہ اور تھے جو دیواروں سے جھانک کے دیکھتے تھے. بھائی شریف دیواروں سے آتے ہیں, شریف دروازوں سے آتے ہیں, اور چور دیواروں سے آتے ہیں. اب تمہیں جس کو دیواریں بنانا ہے بناتے رہو, مگر شریف نفس تو علی کے پاس ہی جائے گا. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر ایرا غیرہ علی کو نہیں مانے گا. نبی کا بوڑھا صحابی مدینے کی گلیوں میں صدائیں دیتا تھا. جابر ابن عبداللہ انصاری بوڑھا صحابی مدینے کی گلیوں میں صدائیں دیتا تھا, یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. اے انصاریو اپنی اولادوں کو علی کی محبت سے ادب سکھاؤ. اگر وہ علی کی ولایت کو قبول نہ کرے بچے کو کچھ نہ کہنا, ماں سے پوچھنا. حیدر بھلا آپ کو سلامت رکھے کہ ہر شریف دروازے سے آتا ہے.
क्योंकि इनको मानने के लिए नाम का शरीफ होना जरूरी नहीं है, नसब का शरीफ होना जरूरी है। जिसके नसब में शराफत होगी वो हुसैन के दरवाजे पे आएगा, और जो हुसैन के दरवाजे पे आ जाए फिर हुसैन उसे तौहीद तक पहुंचा देगा। और इसी तौहीद को बचाने के लिए हुसैन करबला पहुंचे। अजरुकुम अला ज़हरा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। हम जितने फजाइल पढ़ते रहें, लेकिन बीबियां हमारे फजाइल सुनने नहीं आती, वो पुरसा लेने आती हैं हुसैन मजलूम का। वो सकीना कि जिसने बाबा को ज़िबा होते हुए देखा, अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए, वो पूछती तो होगी ना, ऐ फूफी अम्मा, ये कौन है जो मेरे बाबा के नाम पर ऐसे बिलक बिलक के रोते हैं? वो पूछती तो होगी ना फूफी अम्मा, अरे मैं जब रोती थी शिवर तमाचे मारता था। ऐ फूफी अम्मा, ये कौन है जो मेरे बाबा को इस तरह रो रहे हैं? बीबी कहती होगी, ऐ सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पे रहम नाजिल करे। हुसैन करबला में पहुंचे। जब 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे हैं ना, एक मर्तबा रावी कहता है कि मेरे मौला ने देखा कि एक लश्कर आ रहा है। मौला ने कहा, अब्बास बढ़ के इस्तिकबाल करो, देखो कौन आ रहा है। जब देखा, हुर अपने लश्कर के साथ आ रहा था। मौला ने कहा, अब्बास लगता है ये प्यासे हैं। ऐ अब्बास, इन सबको पानी पिलाओ, और अब्बास ये ख्याल रखना, अपनी मशकीजों के दहाने खोल दो और इनके जानवरों को भी पानी पिला दो। अजरुकुम अला ज़हरा। आज़ादारो, रावी कहता है कि सबको मौला ने पानी पिलाया। देखा कुछ देर के बाद एक शख्स पीछे रह गया था। वो हाँपता कांपता हुआ पहुंचा, एक मर्तबा घोड़े से गिरा। सैयदुश शोहदा खुद आगे बढ़े और एक मर्तबा अपने हाथों से पानी पिलाया। कहा, ए शख्स आराम से पानी पी, अरे दरिया के किनारे है, पानी बहुत है, अरे कोई मना नहीं करेगा। और मैं कहूंगा, मौला आज तो लश्कर यजीद के लोगों को खुद पिला रहे हो। ए मौला, वो मंजर भी होगा अपने असगर के लिए एक बूंद पानी। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पे रहम नाजिल करे। आज़ादारो, अगर रोना ना आए ना, जनाब सैयदा से दुआ किया करें, ए बीबी इतनी तौफीक दे दे, मेरा दिल गुनाहों से इतना स्याह हो चुका कि मैं तेरे हुसैन पे गिरिया नहीं कर पा रहा। ए बीबी, मुझे एक आंसू अता कर दीजिए। अजरुकुम अला ज़हरा। सबको पानी पिलाया मेरे मौला ने। एक मर्तबा मौला, नमाज का वक्त हुआ। कहा, हुर नमाज पढ़ लो। कहा, मौला ये कैसे हो सकता है कि फर्जंदे रसूल हो और हम उसके पीछे नमाज ना पढ़ें। एक मर्तबा नमाज अदा की। नमाज के बाद मेरे मौला जो ही रहवार पे सवार हुए ना, एक मर्तबा हुर ने लजाम फरस में हाथ डाल दिया। मेरे मौला ने हुर की जानब देखा, एक जुमला कहा, सकलत का उम्मुक, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। एक मर्तबा हुर खामोश हो गया। कहता, अगर अब मुझे अरब में किसी और ने ये कहा होता, मैं उसे पलट के जवाब देता, मगर आपको कैसे जवाब दूं? अरे आपकी माँ फातिमा। अजरुकुम अला ज़हरा। गिरिया हो गया, जहमत तमाम। 2 जुमले सुन लो मुसीबत के। एक मर्तबा हुर इमाम को रोका। रावी कहता है, वहीं पर हुर ने उस फुरात के किनारे से खैमे उखड़वा के दूसरी जगह लगवाए, यहां पे अपने खैमे लगाए। एक मर्तबा वक्त गुजरता गया, शाम गरीबा। एक मर्तबा जब शब आशूर आई ना, हुर सारी रात मुस्तरब है, सारी रात परेशान है।
जब बेटे ने देखा, कहा बाबा अरे क्या हो गया, उस तरफ थोड़े से हैं, हमारे पास हजारों का लश्कर। बाबा मुझसे अगर कोई पूछता था अरब में सबसे बहादुर कौन, मैं आपका नाम लेता था। बाबा इतने थोड़े लश्कर से डर गए। कहा है बेटा डरा नहीं। एक मर्तबा हाथ पकड़ा, हुसैनी खेमों के करीब लेके आए, कहा कान लगा के सुनो क्या आवाजें हैं। जब सुना नन्हे नन्हे बच्चों की आवाजें, अल अताश, हाय प्यास मारे दे रही है। कहा है बेटा इनकी प्यास का जिम्मेदार हो रहा है। अरे फातिमा को क्या मुंह दिखा, अजरकुम अला ज़हरा। अरे सुबह आशूर से पहले अपने बेटे को लिया, एक मर्तबा हुर चला, कहा चलो हम अपने मौला के पास जाएंगे। कहा बाबा क्या करेंगे, कहा जाके तौबा करेंगे। एक मर्तबा चलने लगे, कहा बेटा ऐसे नहीं, अरे मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मैंने इन आंखों से जलाल से हुसैन को देखा था, मेरे हाथों को बांध दो। एक मर्तबा हुर चला मेरे मौला की जानिब, और क्या करीम हुसैन, कहा अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है। एक मर्तबा मौला अब्बास ने इस्तेकबाल किया, हुर के हाथों को खोला, हुर के आंखों से पट्टी को उतारा। एक मर्तबा मौला के पास आया, कहा मौला हल्ली तौबा, ए मौला क्या मेरे लिए तौबा है। ये जुमला कहना था, हुसैन ने सीने से लगाया, ए होर मैंने भी माफ किया, मेरी माँ फातिमा अजरकुम अला ज़हरा। कहा मौला मौला अरे मैंने फकत आपका दिल नहीं दुखाया था, अरे मेरी वजह से आका ज़ादिया भी रोई थी। मौला इजाजत दीजिए बीबियों से भी माफी मांगू। एक मर्तबा खैमों के बाहर खड़े हुए, आवाज दी है नबी ज़ादियों, अरे गुलाम आया है तौबा कबूल करे। अरे वो ज़ैनब जो हुसैन से पूछती रहती थी भैया उनके लश्कर तो आ रहे हैं तेरी मदद के लिए कोई, जब हुर की आवाज सुनी ज़ैनब के दिल को तसल्ली हुई, अरे कोई तो मेरे हुसैन के लिए आया। कहा हुर मैंने माफ किया, मैं वादा करती हूं अपनी मां से तेरी शिफात। अजरकुम अल्लाह, बस खत्म कर दी मजलिस। एक मर्तबा कहा मौला अरे मैंने रोका था, अब सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। एक मर्तबा जाने लगे, बेटे ने रोका, बेटा पहले गया, हुर बाद में गया। एक मर्तबा बेटा लड़ते लड़ते गिर गया, हुर बड़ी तेजी से बेटे के लाशे पे गया, इससे पहले हुर पहुंचता। अरे मजलूम पहुंचा हुआ था, हुर लाशा उठाने लगा, मौला ने रोक दिया। ए होर, अरे बूढ़ा बाप जवान का बेटा, अरे जवान का लाशा नहीं उठाता। और मैं कहूंगा मौला हुर के हाथ आपने रोके, और कोई ना था जो हुसैन को कहता अरे मैं अकबर का लाशा, अरे लाशा उठा के गिर गया हुसैन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातमे हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।